نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم رواہ احمد والترمذی۔ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو امامہ باہلی، روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی پانچوں نمازیں آپ پڑھیں، ان پانچوں پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اور اللہ توفیق دے تو مسجد میں پڑھیں، اور اللہ کی مدد آئے تو جماعت سے پڑھیں، اور اس کی توفیق زیادہ ساتھ دے تو صف اول میں پڑھیں، اور آپ کا نصیبہ اگر زیادہ یاوری کرے تو امام کے پیچھے پڑھیں، لیکن پانچوں پڑھیں، اور یہ کہتے نہ پھریں کہ مجھے جب وقت ملتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں اور نہیں ملتا ہے وقت تو پھر بعد میں پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہ کہتے تھے۔ جب کبھی دنیا کا کام اور آخرت کا کام ایک ساتھ آ جائے آپ کے اوپر تو آپ اللہ کا نام لو، پہلے دین کا کام کر لو، انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا کا کام ہو جائے، اسے یاد رکھنا۔ لیکن جو کرے گا وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ کہاں سے اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ یہ خاص طور سے حضرت خلیل کی سنت ہے، ویسے تو تمام انبیاء یہی کرتے ہیں، لیکن حضرت خلیل فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں جب دنیا کا اور آخرت کا دونوں کام ایک ساتھ آن پڑا تو میں نے سب سے پہلے دین کا کام کر لیا، پھر اللہ نے اس کی برکت سے دنیا کا کام بھی کر دیا۔ دین اس دنیا کا محتاج نہیں ہے، یہ دنیا محتاج ہے دین کی، لیکن اسے اللہ والے جانتے ہیں اور اسے دل سے مانتے ہیں اور اس پر ان کا عمل ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اپنی پانچوں نمازیں پڑھو، صلو خمسکم، اپنی پانچوں نمازیں پڑھو، کہیں سے اس پر کوئی آنچ نہ آئے، کوئی آفت نہ آئے، ہر حال میں پڑھو۔ کہیں سے کوئی آنچ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اقامت میں بھی پڑھو، سفر میں بھی پڑھو، مرض میں بھی پڑھو، صحت میں بھی پڑھو، امیری میں بھی پڑھو، غریبی میں بھی پڑھو، امن میں بھی پڑھو، اور اللہ توفیق دے تو جنگ میں بھی پڑھو۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن یہ پانچ تو تم پڑھو، اس پر آنچ نہ آنے دو، اور اگر تم نے ان نمازوں پر آنچ نہیں آنے دی تو قدرت تمہیں بچا لے گی، دنیا میں کوئی آنچ تمہارے تک نہیں پہنچ سکے گا، نہیں پہنچے گی۔ یہ دنیا ہر وقت نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتی ہے، آپ کو کیا پتہ مصیبت میں مبتلا کرتی ہے، لیکن اگر اس کے آپ پابند ہیں تو اللہ اس کی برکت سے ساری آفت دور کرے گا۔ اعلیٰ حضرت اس موقع کے لیے ایک بات کہتے ہیں، صرف سن کر کے چلے نہ جائیے، ہو سکے تو دل میں رکھ لیجیے اور یاد کر لیجیے۔ کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب ہم بھلا دیں۔ تو یہ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یاد ہے، اسی لیے اس کو ہر حال میں ادا کرنے کو۔ تو پہلی چیز یہ ہو گئی۔ دوسری دیکھیے صاحب، حضور فرماتے ہیں وصوموا شہرکم، اور اپنے مہینے ماہ رمضان کی پورے مہینے کے روزے رکھو، رمضان کے پورے مہینے یہی روزے فرض ہیں تم پر۔ اور روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے سے اور پینے سے اور کچھ جائز خواہشات سے آپ کو روک تو دیا گیا، لیکن اس کے پیچھے بڑی حکمت یہ ہے کہ جس نے کھانے سے روکا ہے، پینے سے روکا ہے اور کچھ جائز خواہشات سے روکا ہے، اس نے گناہ سے بھی روکا ہے۔ تو ہر گناہ سے رک جاؤ، یہ روزہ ہے۔ وہ گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ آیا ہی اس لیے ہے کہ بندوں کے تمام گناہ دھو ڈالے، ایک بھی باقی نہیں رکھتا، لیکن جس نے سمجھ کر کے روزہ رکھا گناہوں سے ستھرا کرتا۔ تو رمضان کے روزے رکھ لو پورے مہینے کے۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور خوشی خوشی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو۔ صرف مال نہیں کہا، مالوں کا۔ آپ نے سمجھا صرف کیش میں زکوٰۃ نکالنا، نو نو، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں زکوٰۃ نہ ہو۔ سونے میں بھی زکوٰۃ ہے، چاندی میں بھی زکوٰۃ ہے،
عیش میں بھی زکوٰۃ ہے جو آپ کے پاس ہے، کھیتی باڑی میں بھی زکوٰۃ ہے، جہاں تک آپ جائیں گے زکوٰۃ ہر جگہ ملیں گے آپ. جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، بکری میں بھی زکوٰۃ ہے، 40 بکری ہوتے ایک بکری. گایوں میں بھی زکوٰۃ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مالوں کا اپنے مالوں میں، یہ نہیں کہ کیش میں سے نکال دیا باقی تو سب پڑا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتی جس میں زکوٰۃ نہ ہو. ارے حد یہ ہے کہ آپ کے جسم کی بھی زکوٰۃ ہے. یہ جسم جو ہے ہمارا جسم، یہ ڈھانچہ ہمارا باڈی، اس میں بھی زکوٰۃ ہے. آپ نے کس کی زکوٰۃ کہا؟ کسی کی زکوٰۃ ہے روزہ. کوئی چیز ایسی بچتی نہیں جس کی زکوٰۃ نہ ہو. اللہ سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق دے اور تمام مالوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق دے کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیں جو بھی ان کے پاس. جنہوں نے زکوٰۃ نکالنے کا کام سنبھال لیا ہے مضبوطی سے، میں نہیں سمجھتا کبھی چھوڑیں گے وہ، اس لیے کہ ان کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. اور جس نے نہیں نکالا جلدی سے وہ شروع نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کی جان گھٹے گی. ارے اتنا نکل جائے گا. اسی لیے میں نے دیکھا ہے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ کتنا نکالیں گے، یہ لوگ تعجب کرتے ہیں، وہ کبھی رکیں گے نہیں. اس لیے کہ اس کا نفع انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ زکوٰۃ نکالنا ہی اپنا مال بڑھانا ہے. بڑھا دیا انہوں نے. ایک دوسرے زکوٰۃ نکالنے سے مال بھی معاف ہو سکتا ہے، کبھی تباہ نہیں ہوگا، وہ بڑھتا بھی رہے گا، تباہ بھی نہیں ہوگا. تیسرے یہ کہ زکوٰۃ دینے سے مال تو ستھرائی ہو گیا، جان بھی ستھری ہو گئی. اور جان کی ستھرائی سب کچھ. جان ستھری ہوئی تو مرض آپ کے پاس نہیں ہے، ڈاکٹر آپ کا علاج کر کے پیسہ نہیں کھائے گا. یہاں اتنا پیسہ ڈاکٹر کو دینا پڑتا ہے کہ بس وہ مریض لوگ جانتے ہیں. جان بھی ستھری ہو جاتی ہے. عجیب چیز ہے زکوٰۃ. تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو. سمجھو اموال جو ہے مال کی جمع ہے، صرف مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، مالوں کی زکوٰۃ نکالو. کیسا بھی مال ہو آپ کا، اس کی زکوٰۃ نکالو. اور تم نے زکوٰۃ کا مال نکال دیا اور غریب کا یہ حصہ ہے اس تک پہنچ گیا، تم نے اس کو جلانے کا کام کیا، اس کو اٹھانے کا کام، تو کیا خدا تمہیں مار ڈالے گا؟ تم بندے ہو کہ کسی کو جلانے کا کام کر رہے ہو اور کسی کو اوپر اٹھانے کا کام کر رہے ہو، وہ خدا ہو کہ تمہیں مار ڈالے گا؟ یہ غریب کبھی بھی فقر فاقے کی آگ میں نہ جلتا اور کبھی بھی تنگی اور اسرت محسوس نہ کرتا اگر لوگ ٹھیک سے زکوٰۃ نکالتے. زکوٰۃ ٹھیک سے نہیں نکل رہی ہے، اور جو نکل بھی رہی ہے ٹھیک جگہ نہیں پہنچ رہی. نکلنا ہی نہیں، نکلنا بھی چاہیے اور ٹھیک جگہ صحیح ہاتھوں میں جانا چاہیے. دیکھو کہ وہ پہنچا ہی دے گا وہ کسی قیمت پر، وہاں زکوٰۃ دو. ایسے نہیں پھینک پھانک کے چلے جاؤ کہیں، اس کو پہنچنا چاہیے. کیونکہ حضور نے خود فرما دیا تھا کہ یہ زکوٰۃ کیا ہے، تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور غریبوں کو پھیر دی جائے گی. دیکھو ایک ہاتھ سے لے کے دوسرے ہاتھ میں دی جائے گی. اور بڑی خوشی کی بات فرمایا حضور نے کہ تم خوشی اس بات کی مناؤ کہ تمہارا ہاتھ جو ہے ذرا سا اوپر ہو رہا ہے نا دینے میں. سمجھے؟ تو اوپر والا ہاتھ کچھ نیچے والے سے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ مت سمجھنا. اسی لیے ادب زکوٰۃ ادا کرنے والے یوں نہیں دیتے، یوں دیتے ہیں ایسا کہ اس کا قریب کا ہاتھ اوپر رہے. ذرا خیال رکھنا کہ کہیں اس کی انسلٹ کوئی توہین تو نہیں ہو رہی ہے، ہماری نیکی تو نہیں برباد ہو رہی، نیکی کو آگ تو نہیں لگ رہی ہے کہیں سے. یہ سچ ہے کہ تمہارا ہاتھ دینے والا اوپر ہے اور لینے والا نیچے ہے، لیکن کوئی بہت محترم ہے، بہت معزز ہے، بہت، تو آپ یہ خیال رکھیں کہ اس طرح سے کر کے دیں تاکہ وہ اوپر سے اٹھا لے. ہمارا دین کیا کچھ سکھاتا ہے اور لوگ کیا کیا لے کے بیٹھے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا تھوڑا سا. یہ حدیث میں نے جمعہ کو بھی پڑھا تھا، اسی جمعہ کو پڑھا تھا، اتفاق سے یہ آ بھی گئی یہاں، لیکن اس وقت زیادہ نہیں بول سکتا نا، یہاں تھوڑا زیادہ بول لیتا ہوں، زیادہ ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں. تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو. چلو پھر حضور نے ارشاد فرمایا یواطیعوا ذا امرکم، اور تم میں سے جو تمہیں کسی بات کا حکم دے رہے ہیں، علماء عاملین، علماء راسخین، ربانیین، اللہ والے جو علماء تمہیں دیں، ان کی بات مانو اگر زندگی چاہتے ہو دنیا اور آخرت دونوں میں. اور صرف یہی کہ مزے آپ کو لوٹنے ہیں تو آپ ان کی بات مانو نہ مانو، دنیا تو تمہیں سکھائی رہے گی تمہیں کدھر جانا ہے. ان کی بات مانو. اطیعوا ذا امرکم، تمہارے حکمراں بھی جب تک گناہ کا حکم نہ دے ان کی بھی بات مانو. گناہ میں کسی کی بات نہیں مانی، ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جاتی. حالانکہ ماں باپ کی بات ماننے کے کتنا حکم ہو، لیکن گناہ میں کسی کی بات نہیں مانی جاتی. جب گناہ کا حکم دے تو نہیں. گناہ کیوں کرتا ہے آدمی؟ اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے. کسی کی دنیا کو آگ لگا کے بگاڑ کر کے اپنی دنیا، کبھی ہوا ہے ایسا؟ یہ 4 دن کی آبادی ہے جو دکھائی دے رہی ہے، یہ 4 دن کا میلہ ہے جو ختم ہو جائے گا سب، زیادہ دن نہیں ہے. وہ راستہ اختیار کرو جو ہمیشہ کا ہو. یہ 4 دن کی راگنی ہے جو چل رہی ہے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیرا پا. ہمیشہ چاندنی نہیں رہتی. تو وہ کام کرو جو ہمیشہ کا ہو، تمہیں ہمیشہ فائدہ پہنچائے.
تو دین نے وہی راہ بتائی ہے جو تمہیں ہمیشہ فائدہ پہنچائے گا. یہ ایسا سورج ہے جس نے غروب ہونا جانا ہی نہیں ہے. یہ ایسی چاندنی ہے کہ اس میں اندھیرا پاک ہی نہیں ہے, اجالے اجالا نہیں. یہ ایسی بہار ہے جہاں خزاں کا گزر تک نہیں ہے. یہ دین ہے, کوئی تم سے اس کو چھین نہیں سکے گا. تمہارے حکمراں بھی گناہ کا اگر حکم دیں تو آپ اس کو ماننے کے پابند نہیں ہے. ہر کسی نہیں گناہ کا حکم کسی کا بھی نہیں مانا جائے. کسی کو مار دو, کسی کو سولی پہ چڑھا دو, کسی کو بے آبرو کر دو, کسی کو ننگا کر دو, کسی کو بے جگہ کر دو, کسی کی عزت سے کھیل جاؤ. یہ روزی روٹی کے لیے کرو. یہ اسلام نے سکھایا ہے. یہ درندگی, یہ کھلی ہوئی درندگی ہے. اپنی روزی روٹی کے لیے کر رہے ہو. کتنے دن چلے گی؟ آخر تو وہ گھڑی آ رہی ہے جب تم شکنجے میں کسے جاؤ گے اسی دنیا میں. اسی لیے بہت سے ظالم اور مستبد حکمراں دیکھا گیا ہے کہ آخری وقت میں ملک ان کو چھوڑنا ہی پڑا, بھاگ گئے. اور جو سچے خدمت گزار ہیں وہ کبھی ملک نہیں چھوڑیں گے, بھلے جیئیں کہ مریں. مرنا تو ہے یہ, وہ ملک نہیں چھوڑیں گے. چلو کسی اور ملک میں سیر سپاٹا کر رہے ہیں, عائش و نشاط کر رہے ہیں, یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے, ملکی عوام کے جو بھاگتے پھرتے ہیں. مجھے یاد ہے جب شام کی جنگ بہت ہی بھیانک شکل اختیار کر چکی تھی اور شام کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ باغیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. ان کی پشت پر امریکہ تھا, باغیوں کے. تو ایک نعرہ بلند ہو رہا تھا امریکہ کی طرف, بشار الاسد مسٹ گو. بشار الاسد کو ملک چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا. آج بس سوچو, اس وقت میرے منہ سے نکلا بشار الاسد تو کہہ رہا ہے کہ میں تو یہیں پیدا ہوا ہوں, یہیں مروں گا, کہیں نہیں جاؤں گا, لیکن امریکہ کو مسٹ گو جانا پڑے گا. آج دیکھ لو ہوا کیا ہے. امریکہ نہیں رہ سکا, آپ کیا رہو گے؟ کیا یہاں افغانستان سے جانے کے لیے آیا تھا امریکہ؟ 20 سال تک پتھروں سے سر ٹکراتا رہا. کیا نتیجہ کیا ہوا؟ ہتھیار چھوڑ کے سب بھاگ گیا. اربوں خربوں کے ہتھیار چھوڑ کے بھاگ گیا. اگر وہ بھاگ گیا, یہ کون سی حکومت ہے کہ قائم رہے گی؟ کیا ان درندوں کی اتنی بھی عقل نہیں ہے جو آج پوری درندگی پر رہے؟ ان جنریلوں کو, ان شیطانوں کو, ان بے ضمیروں کو کیا اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ قدرت کتنی طاقت رکھتی ہے. ایک جھٹکے میں تو دنیا چاہے ابھی الٹ دے قدرت. لیکن کلام پاک میں وما ربک بظلام للعبید, تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا, وہ ظلم نہیں پسند کرتا. وہ خدا ہو کے ظلم نہیں پسند, تم انسان ہو کر کے ظلم زیادتی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہو. انسانیت کی نام کی کوئی چیز تمہارے اندر باقی نہیں رہی. صرف انسانی شکل میں تم ہو, درندے ہو, ناہنچار ہو, ناملائم ہو, بے ضمیر ہو. یہ کس نے تمہیں کہا؟ اور ایک چیز کہہ دوں, شاید اللہ اسی پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم. الراحمون یرحمہم الرحمن, جو بندے دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان کے اوپر رحم کرتا ہے. دیکھا تو امریکہ کی مہربانی میں اس کے سائے میں کتنے دن جیو گے؟ کوئی سایہ ایسا اس دنیا میں ہے ہی نہیں جو اٹھ نہ جائے. قدرت کا سایہ ہے, کبھی نہیں اٹھے گا. اللہ اپنے سائے میں رکھے. جس کا سایہ کبھی نہیں, سایہ رحمت نہیں اٹھے گا, اس میں رکھے. کوئی الو کے سائے میں نہیں آئے گا اگر کہ ہما دنیا میں موجود نہ بھی ہو. تسنہ آیت بزیر سائے بوم ورہما جہاں شما, ساتھی صاحب نے لکھا ہے تسنہ آیت بزیر سائے بوم ورہما جہاں شود معدوم. اگر کہ ہما پرندہ دنیا میں نہ بھی وہ فرضی ہو تو بھی کوئی الو کے سائے میں تو نہیں آئے گا. وہ الو ہی ہے جو آئے گا الو کے سائے میں. الو مت بنو, انسان بنو. تو تمہارے حکمراں بھی جب تک گناہ کا حکم نہ دے آپ ان کی بات ضرور مانو, پابندی کرو. گناہ کا حکم دے پھر آپ اس کے پابند نہیں ہیں. جب یہ حضور بیان کر چکے, اب حضور فرماتے تدخلوا الجنۃ ربکم, جاؤ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ سب چیزیں آپ نے اگر کر لی نا تو جاؤ جنت کی بہاروں میں ہمیشہ. جنت کبھی ختم ہونے والی نہیں, اور جنتی بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں. وہاں کا عیش و آرام بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں. یہاں کا عیش و آرام کیسا ہی کیوں نہ ہو, سب ختم ہو جائے. دنیا خود ہی ختم ہو جائے گی اور یہ خاتمے کے قریب آ بھی لگی ہے. ایسا آپ کو لگتا ہے کہ بہت خاتمے کے قریب آ گئی ہے. تو اللہ لوگوں کو وہ فکر دے جس میں وہ ہمیشہ چین سے رہیں, سکون سے رہیں, اطمینان سے رہیں, خود بھی جئیں, دوسروں کو بھی جینے دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.